عام طور پہ آج جو چل رہا نا 2 نمبری کا دھندا اولیاء کے نام پہ، بہت سے ایسے لوگ میدان میں آ گئے ہیں جن کو نہ طہارت کے مسائل معلوم ہے، نہ وضو کرنا آتا، نہ کسی دن ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، بزرگوں کا نام لے لے کے کیا ہے اپنی دکانداری چلاتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ کا مطلب ہی کیا ہے بے نمازی ہونا، بزرگ کا مطلب ہی ہے کیا ہے دین سے دور بھاگنا، لوگوں کے کیا ہے سروں پہ ٹوپیاں ڈال کے اپنا پیٹ پالنا، یہ سب 2 نمبری کام ہے، اس کا کوئی ولایت سے اللہ والے حضرات کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ ارے وہ تو اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ ابھی حدیث آپ کو سامنے میں نے سنائی، اس کی صحبت میں جو آتا ہے اس کا دل بھی اللہ اللہ بولنے لگ جاتا ہے، جو اللہ والے کی صحبت میں آ جاتا ہے اس کے اندر بھی عشق مولا کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں آپ نے بڑی سیر کی، دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ گئے، اللہ والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان سے ملاقاتیں کی، ملک شام میں آپ جب سیر میں تھے، سیاحت میں تھے، سفر میں تھے، تو وہاں ایک بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی جن کا نام تھا عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ افغانستان کے غالباً وہ بزرگ تھے، ملک شام میں آ کر آبادی سے دور ایک پہاڑ میں ایک غار میں آپ کئی دنوں سے کیا ہے اللہ کی یاد میں گوشہ نشینی تھی، کوئی جاتا نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ ہمیشہ آپ کے آس پاس 2 شیر رہتے تھے، 2 شیر، اور ظاہر سی بات ہے دنیا دار انسان کے لیے یہ معمولی چیز نہیں ہے، تو کوئی ہیبت کے مارے ادھر جاتا نہیں تھا، لیکن حضرت کا کام ہی وہ تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ والوں کو ملتے تھے، تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود ان تک پہنچے۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے 2 شیر ہیں تو پہلے تو آپ تھوڑا بشری تقاضے کے حساب سے ہے نا تھوڑا جھجکے، پھر اتنے میں وہ بزرگ آپ کو دیکھ کر مسکرا کر فرمایا آؤ، تو آپ قریب گئے، قریب جانے کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے کوئی چیز آپ کا ارادہ اس وقت تک نہیں کرے گی جب آپ اس کا ارادہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جس کے دل اللہ کے خوف سے آباد ہوتا ہے وہ کائنات کی ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو بٹھا کر حضرت غریب نواز کو نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت فرمائی؟ وہ بزرگ جو ہیں حضرت خود سرکار غریب نواز نے خود فرمایا، یہ آپ کا خود ارشاد ہے، تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بزرگ نے آپ سے فرمایا، کیا فرمایا وہ بزرگ نے کہ بیٹا میں بہت سالوں سے یہاں ہوں، اللہ کی یاد میں ہوں، اور ایک چیز ہے کہ مجھے خوف میں ڈالی ہوئی ہے، اور اسی خوف میں گریہ طاری ہو جاتا ہے، روتا ہوں، دھوتا ہوں، پریشان ہوں۔ حضرت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ حضرت وہ کیا چیز ہے جو آپ جیسے نیک بندے کو بھی خوف میں ڈالے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نماز پڑھتا ہوں، پھر اپنی نماز پہ غور کرتا ہوں تو اس ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کیونکہ نماز دین کی اصل چیز ہے، اگر یہ بیکار ہو گئی تو پھر سارا دین بیکار ہو جائے گا۔ میں اس ڈر سے ڈرتے رہتا ہوں، روتے رہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہیں میری نماز میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی شرائط باطنی اور ظاہری رہ نہ جائیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن میری نماز میری منہ پر نہ مار دی جائے، اس خوف میں مبتلا رہتا ہوں۔ اب ایسی صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد حضرت کی حالت کیا ہوتی؟ اسی لیے 70 سال حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے گزرے، راتوں میں کم سوتے تھے، اور اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ عشاء کے لیے جو وضو فرمائے تو عبادت پر عبادت، عبادت پر عبادت، ذکر الہی، قرآن کی تلاوت، عبادت فجر ہو جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور آج کے زمانے والوں کے لیے یہ تعجب کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کا زمانہ معلوم ہے، آج 3 4 بجے تک ہم فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر آن لائن ہوتے ہیں، اور آن لائن ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جا کے بستر پر لیٹے ہیں 10 بجے کھانا کھا کے، اور وہ دیکھتے دیکھتے بعد میں نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کبھی 1 بج گئے ہوتے ہیں، کبھی 2۔ تو آدمی کو جس کا شوق ہوتا نا وہ شوق اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ ہمارا شوق فیس بک سے تھا، ہمارا شوق واٹس ایپ سے تھا، تو ہماری شوق کی یہ کیفیت ہے، ان کا شوق تو اللہ سے تھا، اسی لیے ساری راتیں گزر جاتی تھی پتہ نہیں چلتا، ساری راتیں اللہ کی یاد میں۔ اور خود سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اتنا اہتمام کرتے تھے، نصیحت فرماتے تھے اپنے ملنے جلنے والوں کو نماز کی پابندی کی، فرماتے اگر
اس کی پابندی ہو گئی، اس کی صحیح معنی میں حفاظت ہو گئی، تو پھر سارا دین محفوظ ہو سکتا ہے اس کا۔ اگر یہ ضائع ہو گیا تو پھر دین کے دیگر حصے بھی ضائع ہونے کے خطرات ہیں، ضائع ہونے کے خطرات ہیں۔ کبھی رو کر فرماتے کہ وہ لوگ کتنے قابل افسوس ہیں جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔